السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ خفیہ والوں کو الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں، تمام تیاریاں مکمل ہیں اور جنہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بھرنے کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ کے اندر اپنا اور عمران خان کا پول کھول دیا ہے۔ فواد چودھری کا معافی نامہ الیکشن کمیشن سے مسترد ہو گیا ہے، جبکہ شہریار آفریدی کو عدالتی حکم پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس بچی رضوانہ سے، جس کے اوپر انتہائی غیر انسانی قسم کا تشدد کیا مبینہ طور پر ایک سول جج صاحب کی اہلیہ نے اسلام آباد میں۔ بچی اس وقت لاہور کے اسپتال میں داخل ہے، جنرل اسپتال میں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی اشرافیہ ہے، جتنے بھی طاقتور طبقات ہیں، جتنے بھی یہ سول سوسائٹی ہے اور یہ جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں، خواتین کے حقوقی تنظیمیں ہیں، چائلڈ لیبر کی تنظیمیں ہیں، کوئی ایک لفظ اپنے منہ سے اس بچی کے حق میں نہیں پھوٹا۔ اور ملزمان کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود زخمی کر لیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اپنے سر کی ہڈیاں کوئی بندہ توڑ لے، اپنی پسلیاں کوئی توڑ لے، اپنی ٹانگوں اور بازوں کی ہڈیاں کوئی توڑ دے، کوئی تیزاب پیتا رہے، اس کے زخموں میں کیڑے پڑ جائیں اور یہ کہا جائے کہ اس نے خود کیا ہے، تو وکٹم بلیمنگ سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن آج ایک بہت اہم واقعہ ہوا، اور وہ بہت اہم واقعہ یہ تھا کہ تمام کے تمام طاقتور طبقات اور اشرافیہ کچھ خاموش اور کچھ کھلی مدد اس کیس کے ملزمان کی کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز شریف آج اس بچی سے ملنے سے جنرل اسپتال لاہور پہنچی، جو کہ نہ صرف یہ کہ ایک تقویت کا باعث ہوگا مظلوم کے لیے، اور ان تمام منافقوں کو بھی ایک میسج ہے جو کہ اس سارے معاملے پر آنکھ بند کیے ہوئے پڑے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر واحد سیاسی لیڈر ہیں مریم نواز شریف، جو وہاں پر بچی کے پاس پہنچی اور اس بچی سے انہوں نے اظہار ہمدردی کیا، اور جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس میں بھی وہ ان کے جذبات دکھائی دے رہے تھے کہ وہ انتہائی مطلب ڈسٹرب تھیں سارے واقعے سے، اور ان کا یہ جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیریئر توڑنے کے مترادف ہے کہ اب کم از کم ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی شرم آ جائے اور وہ بھی اس بچی کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور بچی کو انصاف تو پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، کم از کم اس کی اخلاقی مدد تو ضرور ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اپنے دیگر خبروں کی طرف۔ حالات یہ ہیں کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب معافی کسی کو نہیں ملنے۔ اس کی ایک بڑی مثال لیجئے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج جو ہے ایک آرڈر جاری ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب کو توہین الیکشن کمیشن میں نوٹس ہوا تھا، انہوں نے عدالت میں اپنا معافی نامہ جمع کرایا تھا، عدالت سے مراد الیکشن کمیشن، اور وہاں پر جو 5 رکنی بینچ ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، انہوں نے جو ہے اس معافی نامے کے اوپر آج ایک آرڈر جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے فواد چودھری کا معافی نامہ مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس معافی نامے میں مشروط معافی مانگی گئی ہے اور افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس مقدمے میں فواد چودھری نے کہا کہ جی وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ تو عمران خان جو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق کہتے تھے، وہ تو پارٹی کے ترجمان تھے، ان کی ذاتی رائے تو اس میں نہیں تھی۔ لیکن جب اسی کیس میں عمران خان کو بھی توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس تھا، جب وہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے تو کوئی ایسی بات فواد چودھری کو نہیں کی تھی، تو فواد چودھری کو معافی جو مسترد ہونے میں نا عمران خان کا بھی بڑا رول ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیا ہے کہ اب 15 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ شوکاز نوٹس کا جواب داخل کریں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو فواد چودھری صاحب کی یہ معافی جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں اب اگلی تاریخ پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر، شہریار آفریدی جو کہ جی ایچ کیو حملہ کیس، حمزہ کیمپ حملہ کیس اور دیگر بہت سارے مقدمات جو تھے 9 مئی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے سینٹرل جیل اڈیالہ میں اسیر تھے۔ آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج نے نہ صرف ان کی ضمانت لی، ان کی جو نظر بندی کے احکامات تھے وہ بھی معطل کیے اور ان کی ضمانت بھی دی اور حفاظتی ضمانت بھی ان کو دی۔ اچھا، اب ہمیں یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا کہ حفاظتی ضمانت دے دی، اس کا مطلب ہے اب ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن شام کو پھر جو شہریار آفریدی تھے وہ رہائی کے وقت اڈیالہ جیل سے باہر نکلے ہیں، تو وہاں پہ پولیس کا ایک دستہ موجود تھا، کہا جناب خوش آمدید،
اور ساتھ ہی ان کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا اور لے کر روانہ ہو گئے۔ تو ہم نے پھر اپنے طور پہ پتہ کیا کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہاں ان کو لے جایا گیا، تو پتہ چلا کہ ان کو تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں لے جایا گیا ہے، اور حمزہ کیمپ والا جو کیس تھا اس میں اس پر حملے والا جو کیس تھا اس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ جی ایچ کیو والے کیس میں بھی ہیں۔ پھر ہمیں یہ تھوڑی سی جب ہم نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ عدالت عالیہ نے حفاظتی ضمانت دی تھی، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ بہاولپور میں جو کیس ہے اس کیس کے اندر حفاظتی ضمانت ان کو دی گئی ہے، یہ حمزہ کیمپ والے کیس میں ان کی حفاظتی ضمانت نہیں تھی۔ اچھا، جو شہریار آفریدی ہے نا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی وہ بڑے خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ چونکہ انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے تو اس لیے جناب وہ ان کو چھوڑا نہیں جا رہا، ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو اب میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دیتا ہوں دو بندوں کا۔ علی محمد خان کا، ان کو 7 یا 8 دفعہ گرفتار کیا گیا لیکن پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ شہریار آفریدی کو پھر گرفتار کیا گیا ہے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ علی محمد خان جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات جتنے تھے ان میں کہیں کسی جگہ پہ براہ راست ملوث نہیں تھے، کسی کے محرک نہیں تھے، جبکہ شہریار آفریدی کی ویڈیوز موجود ہیں جب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایس کیو جانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ شہریار آفریدی کو بڑا ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ہمارے اپنے جو ذرائع ہیں جیل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو کہتا ہے کہ جی میرے سے بیان لے لو، میری جان چھوڑو، لیکن یہ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ کلیئر کر چکا ہوں، یہ تاثر ہے نا جو پریس کانفرنس کر رہا ہے، پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے، اس کو معافی مل رہی ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جو سنگین مقدمات میں ملوث ہے جی، 9 مئی کے اندر براہ راست ملوث ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ 10 دفعہ پی ٹی آئی کو میں شامل ہوں یا پی ٹی آئی سے نکلیں، اس چیز کا ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ انہوں نے باہر نکلے، پریس کانفرنس کی، پی ٹی آئی چھوڑی، لیکن ان کو پھر طلب کر لیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ براہ راست ملوث تھے۔ تو ان کیسز کی معافی کا پی ٹی آئی چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی ایک بڑی مثال شہریار آفریدی بھی ہیں اور علی محمد خان بھی ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ تھا جو فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے اعتزاز احسن اس کے پٹیشنر ہیں، لطیف کھوسا ان کے وکیل ہیں۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں یا جو ہے وہ پٹیشنر بات کرتا ہے یا وکیل بات کرتا ہے، دونوں نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ پہلے پوری ایک تقریر کی اعتزاز احسن صاحب نے، بڑا لمبا ٹائم بولتے رہے، جج بھی بیٹھ کے سنتے رہے، باقاعدہ انہوں نے دلائل دینے کا کوئی انداز اختیار کیا، باقاعدہ جیسے جلسہ گاہ میں تقریر ہوتی ہے اس پر انہوں نے ایک تقریر کی سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے بعد پھر دلائل دینے کے لیے لطیف کھوسا بھی آگے، ان کو بھی پورا ٹائم دیا گیا، اور یہ سارا کچھ جاری تھا، اور جج سوالات وغیرہ بھی کر رہے تھے وکلاء سے، اٹارنی جنرل بار بار اس چیز کی بات کرتے کہ ٹھیک ہے جی ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں پاک فوج کی قیادت سے رابطہ کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں، انسانی حقوق کی تمام ضمانتیں موجود ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور صرف انہی لوگوں کا ٹرائل کیا جائے گا جو کہ براہ راست ملوث ہیں، ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ تو ابھی حالات کسی اور طرف جا رہے تھے، لیکن اعتزاز احسن نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے کہتے ہیں نا کہ سارا پول انہوں نے سرے بازار کھول دیا۔ پول اس طرح سے کھول دیا کہ جب یہ بات ہوتی نا کہ کس کس جگہ پر دیکھیں حملے کیے گئے، اور پاک فوج نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، اور جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی بڑی تعریف کی، ان کا جی فوج تو ہوتی ہے عوام اور ملک کی حفاظت کے لیے، تو یہ فوج نے اس دن جو فائر نہ کر کے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے وہاں پہ ایک بات کہہ دی جس سے ساری سے کہتے ہیں نا وہ ہانڈی روڑ دیتی بھائی نے ساری، وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ فوج کو چاہیے تھا کہ وہ جو مظاہرین تھے ان کو گولیاں مار دیتی۔ اب یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کر تو دی، لیکن ذرا اس کے پیچھے دیکھیں کہ کیا ہے، یہ کون چاہتا تھا کہ فوج جو ہے وہ مظاہرین کو گولیاں مارے؟ عمران خان چاہتا تھا نا۔ تو عمران خان کی محبت ہی آج کل جاگی ہوئی ہے اعتزاز احسن میں اور سردار لطیف کھوسا دونوں کے اندر، تو یہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوگی نا کہ پھر یہ پلان کیا تھا، سارے ڈھول کا پول کھل گیا، لیکن اتنی بڑی بات پاکستان کے سب سے بڑے سپریم کورٹ کے فورم کے اوپر اعتزاز احسن نے کر کے سب کچھ اوپن کر دیا ہے، کوئی چیز اب چھپی نہیں رہے گی کہ کون کیا چاہ رہا تھا۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جتنے حملہ آور تھے اس دن فوج کی تنصیبات کے اوپر یا فوج کی عمارات کے اوپر، کیا ان میں اعتزاز احسن کا کوئی بیٹا، کوئی داماد، کوئی پوتا، کوئی نواسا کوئی تھا؟ یا بیٹی یا نواسی کوئی تھا؟ نہیں تھا نا۔ لطیف کھوسا کا کوئی تھا؟ عمران خان کو کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف یہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ کاش آپ لوگوں کو گولی بھی لگ جاتی۔ یعنی کہ جن لوگوں کو آپ نے جو عمران خان صاحب نے 1.25 سال لگائے تقریریں کر کے اکسانے کے لیے، ان کو گولیاں لگنے کی خواہش کہاں پر پل رہی تھی؟
تو اس حوالے سے پھر واقعی پاک فوج کو سلام کرنا چاہیے جنہوں نے گولی نہیں چلائی. لیکن اس کا ایک یہ ہوا معاملہ کہ پھر جو یہاں تک اعتزاز احسن صاحب گئے کہ انہوں نے کہا جناب یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, چھٹیاں چل رہی ہیں, آپ ساری چھٹیاں منسوخ کریں, تمام ججز کو بلا لیں, آج شاید رات تک بیٹھیں اور اس کیس کا فیصلہ کریں. جج صاحب نے یہ ان کی استدعا کر دی مسترد, یعنی کہ جج صاحب سے مراد چیف جسٹس صاحب نے, جو بینچ کی بڑا بینچ تھا اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس کی سماعت کر دی ملتوی, اور ملتوی کی ہے غیر معینہ مدت کے لیے. اب دوبارہ جب کیس لگے گا تو پھر پتہ چلے گا کب لگتا ہے. اب یہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیس دوبارہ لگتا ہے یا نہیں لگتا, اب یہ تو چیف جسٹس صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی دوبارہ تاریخ کب وہ نکلواتے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. توشہ خانہ کیس, اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیس تھا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر بھی جو عمران خان نے درخواست دی تھی نا کہ جی سماعت کو روکا جائے, اور وہ دوبارہ ایک بینچ بنا دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی یا فریدی صاحب کی سربراہی میں, اور انہوں نے آنے والے کل کے لیے نوٹس بھی جاری کیے تھے الیکشن کمیشن کو. تو وہ آج ایک انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس یا فریدی کہ جی میں اس کیس میں دستیاب نہیں ہوں. تو یہ بینچ ابھی پھر ٹوٹ گیا, بعد میں دوبارہ وہ بینچ بنے گا تو دیکھیں. تو جو کل والی سماعت تھی وہ تو ہو گئی ختم. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی. جو عمران خان صاحب کی درخواستیں تھیں کہ جی سماعت روکی جائے, جج صاحب کا جو ہے وہ ان کے اوپر جانبداری کا الزام, وہاں پر پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ ایف آئی اے کی رپورٹ بھی آ گئی, وہ بھی ڈسکس ہوئی. ان تمام جو اور پھر یہ کہا کہ اس کا حکم امتناعی جاری کیا جائے سماعت کے خلاف. تو وہ جو حکم امتناعی فوری جو جاری کرنے کی استدعا تھی وہ تو جناب کر دی ہے مسترد, اور جو گواہوں کی جو فہرست ہے اس کے حوالے سے بھی جو درخواست تھی اس کی بھی سماعت تھی. یہ تمام درخواستیں اکٹھی کر کے سنی گئی تھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق. تو اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سماعت ملتوی کریں ورنہ ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹرائل کورٹ کو بتا دیں کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں ہے. تو انہوں نے براہ راست حکم امتناعی جاری کرنے سے گریز کیا. تو اب ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا. اب یہ نہیں پتا کہ کل صبح پہلے ٹائم سنایا جائے گا 9 بجے 10 بجے 12 بجے 11 بجے, یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ صبح اس کے ٹائم کا کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے, رات کو کسی وقت ہو جائے. تو یہ فیصلہ ہوگا, اور اس فیصلے کے جو ہی ہوگا تو پھر معاملہ جائے گا ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان مکمل ہو چکا ہے, گواہوں کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں, ان پہ جرح مکمل ہو چکی ہوئی ہے, اور جو ایون جو حتمی دلائل ہیں اس میں بھی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب وہ آج اپنے دلائل مکمل کر چکے ہوئے ہیں. اور اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی حکم امتناعی نہیں دیتی سماعت روکنے کے والے سے, جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں دے گی, اب کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ تو فیصلہ آئے گا جج صاحب کا تو پھر پتہ چلے گا. لیکن جو ہی وہ فیصلہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی عمران خان کے وکلاء کو بھی پھر حتمی دلائل دینا پڑیں گے, اور اس چیز کا بہت غالب امکان ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. اگر کل فیصلہ نہ آیا تو بہت زیادہ حد ہوا تو پرسوں پہ چلا جائے گا, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ کل اس کا فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ کل جمعہ بھی ہے. ویسے پاکستان کی جو حالیہ ماضی قریب کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جمعہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے لیے بھاری رہا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ جمعہ بھی عمران خان صاحب پر بھاری پڑنے والا ہے. اچھا, ہمارے پاس کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار کوئی فیصلہ آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے. ہم ذرا اپنے ذرائع سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا کوئی الرٹ شلرٹ جاری ہوا ہے, کوئی خاص تیاریاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, انٹیلیجنس کے حوالے سے. تو وہ ہمیں روز یہی جواب ملتا تھا کہ نہیں. تو آج جواب یہ ملا ہے کہ جناب ایک ڈائریکشن جاری کی گئی ہے تمام جو خفیہ والے ہیں ان کو, اور یہ جاری کی گئی ہے کہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو کہیں پر بھی کوئی پروٹیسٹ ہو تو اس کی رپورٹ اوپر پہنچنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ لمحوں کے اندر وہ رپورٹ جانی چاہیے تاکہ فوری طور پہ اس کا سدباب کیا جا سکے. وہ پچھلی دفعہ کی طرح یہ نہ ہونا کہ کوئی جی ایچ کیو یا اس طرح کی جگہ پہ دوبارہ حملہ کر سکے. اگرچہ کہ جو خفیہ والے ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت مطلب ان تیلوں میں تیل نہیں ہے, کہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکلے گا. یہ ضرور ہے کہ ایک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کل کے لیے. تمام لوگ مطلب ہائی الرٹ پر ہیں, تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ پر ہیں, تمام خفیہ ادارے ہائی الرٹ پر ہیں کہ فیصلہ جو ہے کسی بھی وقت آیا ہی چاہتا ہے. رہی بات کہ ہوگا کیا, تو بھائی جان اور جنہوں نے کھا دیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ, جس نے جو کرنی ہے وہ اس کو بھرنی تو پڑے گی. اس وقت تک یہی صورتحال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.